ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ اے ہمارے رب، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی آگے، اے ہمارے رب، میں نے اپنی بعض اولاد کو بے آب و گیاہ وادی میں ٹھہرا دیا ہے، تیرے حرمت والے گھر کے نزدیک۔ ربنا لیقیم الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم، اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز کو قائم رکھیں، یعنی میں نے تیرے حرمت والے گھر کے قریب ٹھہرا دی ہے تاکہ وہ نماز کو قائم رکھیں، تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ وہ ان کی طرف مائل رہیں۔ وَرَزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اور ان کو پھلوں سے روزی دے تاکہ وہ شکر ادا کریں، پھلوں سے ان کو رزق عطا فرما۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام نے پھلوں کا ذکر کیا۔ ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء، اے ہمارے رب، دعائیں کر رہے ہیں، بے شک تو ان باتوں کو جانتا ہے جن کو ہم چھپاتے ہیں۔ اے ہمارے رب، تو ان باتوں کو جانتا ہے جن کو ہم چھپاتے ہیں اور جن کو ہم ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ سے تو کوئی چیز مخفی نہیں ہے، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے بڑھاپے کے باوجود اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے۔ بے شک میرا رب ضرور دعا سننے والا ہے۔ یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں چل رہی ہیں۔ اصل میں یہاں جس وادی کا ذکر کیا گیا ہے وہ مکہ مکرمہ ہے، اولاد کو بسانے والی جو بات ہے کہ میں نے اپنی اولاد کو ایک بے آب و گیاہ جگہ کے اوپر جو بسایا ہے، تو وہ مکہ مکرمہ ہے۔ اور جس اولاد کا ذکر کیا گیا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، اور جس گھر کا ذکر کیا گیا ہے وہ بیت اللہ ہے، حرمت والا گھر بیت اللہ ہے۔ جو طوفان حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان سے پہلے کعبے کی جگہ تھی، اور طوفان کے وقت اس کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا کعبے کو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا جو اصل پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام شام میں حضرت ہاجرہ کے بدن مبارک سے پیدا ہوئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو حالانکہ جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی حضرت سارہ کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، تو ان کے دل میں، اب جو بیوی تھی ان کے ہاں اولاد نہیں تھی، مگر ان کے بیوی ہاجرہ کے تھرو ان کی اولاد ہو گئی ابراہیم علیہ السلام۔
تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ابراہیم، ہاجرہ اور ان کے بیٹے کو میرے سے دور کر دیں۔ تو اب یہ بھی ان کا کہنا جو ہے، یہ اس کی جو بھی مشیت یا حکمت الہی کا نظام چلتا ہے، یہ وہ چل رہا تھا۔ تو ایک سبب پیدا ہو گیا، انہوں نے کہا کہ ان کو خود سے انہوں نے کہہ دیا، حضرت بی بی جو تھیں سارہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو اب وہی نازل ہوئی کہ ابراہیم اب بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس جگہ پر لے جائیں جس جگہ کے اوپر اس وقت مکہ مکرمہ ہے۔ تو اب آپ ملک شام میں تھے، تو روایات اور احادیث میں آتا ہے کہ آپ ان دونوں کو، بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، براق کے اوپر سوار کر کے تو سرزمین حرم میں لے آئے، جہاں آج بیت اللہ، کعبہ، مکہ مکرمہ ہے۔ تو اللہ کے کعبے کے نزدیک اتارا، اور اس وقت آپ نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ یہاں کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی آبادی نہیں تھی، اور یہاں پانی کا کوئی نام و نشانی نہیں تھا، کھیتی باڑی، کوئی درخت، کوئی سبزہ، کوئی چیز موجود ہی نہیں تھی یہاں پر۔ ایک برتن میں، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کچھ کھجوریں دیں، اور ایک برتن میں ان کو پانی دیا، مگر چونکہ اللہ کا حکم تھا، اس لیے نبی تھے، وحی نازل ہو چکی تھی، بھلے بہانہ جو بھی بنا تھا، آپ ان کو چھوڑنے کے لیے آپ آ گئے۔ اور جب آپ نے دودھ پیتا بچہ، ماں کی گود میں، آگ برستی زمین، مکہ مکرمہ کی گرمی ہر کسی کو پتہ ہے، اور چٹیل میدان پتھروں کے، اور کوئی کھیتی باڑی، کوئی باغات، کچھ بھی نہیں، پانی کی ایک بوند نہیں تھی وہاں پر، مگر اللہ کا حکم جب نازل ہو گیا تو اب بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تھوڑی سی کھجوریاں، پانی ایک برتن میں دے کر جب مڑے تو آپ نے پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ یعنی حضرت بی بی ہاجرہ وہ عرض کہنے لگیں کہ آپ ہمیں یہ کہاں چھوڑ کر جا رہی ہیں؟ مگر ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا، اور نہ آپ نے اس بات کی طرف توجہ کی۔ بی بی ہاجرہ نے پھر پوچھا، آپ پھر خاموش، آپ نے پھر پوچھا، آپ چلتے چلے جا رہی ہیں۔ پھر بی بی ہاجرہ نے پوچھا کہ ابراہیم مجھے یہ بتاؤ کہ کیا آپ کو اللہ نے اس چیز کا حکم دیا ہے جو یہ کر کے جا رہی ہو؟ ایک ایسا میدان، آس پاس کے علاقوں میں کوئی پانی نہیں ہے، ایک بوند پانی کی نہیں ہے، کوئی گھاس، کوئی باغ، کوئی کھیتی باڑی، کوئی درخت، کوئی چیز نہیں ہے یہاں چھوڑ، یہ اللہ نے حکم دیا، وہی تو ان کے اوپر نازل ہوئی تھی نا۔ تو ابراہیم اب جب انہوں نے یہ کہا نا، تو ابراہیم علیہ السلام نے صرف اتنا کہا، ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو یہ سن کر پھر بی بی ہاجرہ جن سی ہیں، انہوں نے کہا کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا جن سے، اگر یہ اللہ کا حکم ہے۔ انہیں اطمینان ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام چلے گئے جن سی ہیں۔ تو دور جا کر نا ابراہیم علیہ السلام نے اب اللہ کی بارگاہ کے اندر جو ہے نا یہ دعا کی کہ آپ نے دعا فرمائی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ آپ نے کہا اے میرے رب، تاکہ یہ لوگ ایک تو نماز قائم کریں، دوسرا لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے، اور تیسرا آپ نے فرمایا کہ ان کو پھلوں سے روزی عطا فرما، ان کو پھلوں سے رزق عطا فرما۔ یعنی ایک تو نماز کی دعا کی، دوسرا آپ نے فرمایا لوگوں کے دلوں کو ادھر پھیر دے جہاں میں اپنی اولاد کو چھوڑے جا رہا ہوں، اور تیسرا ان کو پھلوں سے رزق عطا فرما جن سے۔ اچھا، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت بی بی ہاجرہ اسماعیل علیہ السلام کو جب دودھ پلانے لگیں، پانی ختم ہو گیا، کھانا ختم ہو گیا،
تو پیاس کی شدت اور اسماعیل علیہ السلام دودھ پیتے بچے اور آگ برستی گرمی اور وہ گرم علاقہ جون سے، تو اب گلا جون سے حلق وہ جون سے خشک ہو گیا. تو اب ظاہر ہے ایک ماں تھی، سوچیں اس ماں کا اس حالت کے اندر کیا اس ماں کی حالت ہوگی جون سی ہے. اب وہ پانی کی تلاش میں، وہ آپ نے سارا واقعہ سنے، صفا اور مروہ کی طرف انہوں نے جون سی 7 چکر کاٹے جون سی. تو بہرحال جس جگہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم مبارک تھے، اس جگہ کے اوپر یا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے رگڑنے کی وجہ سے یا فرشتے کے پر مارنے کی وجہ سے، جو حدیث میں آتا ہے، وہاں سے زمزم کا پانی نمودار ہو گیا، زمزم کا پانی نکلا. تو اب یہ جو واقعہ ہے، یہ جو سارا واقعہ جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آپ کے آگ میں ڈالے جانے کے بعد کا واقعہ ہے. وہ جو نمرود کی جلائی ہوئی آگ کے شعلے جب آسمان سے باتیں کر رہے تھے اور منجنیق کیٹاپولٹ کے اندر ڈال کر آپ کو اس آگ کے اندر پھینکا جا رہا تھا، یہ واقعہ اس واقعے کے بعد کا واقعہ ہے. اور آگ کے واقعے میں، آگ والا جو واقعہ تھا، اس میں جب جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے تھے تو آپ نے دعا نہیں کی تھی. آپ نے فرمایا تھا کہ وہ میرے تمام حال سے واقف ہے، مگر اس جگہ پر آپ نے دعا کی اور عاجزی کا اظہار کیا. تو اصل میں اللہ کی جو کار سازی ہے، اس پر اعتماد کر کے دعا کرنا، دعا نہ کرنا بھی، یہ بھی توکل اور بہتر ہے ابراہیم علیہ السلام کا. کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کار سازی پر اعتماد کر کے دعا نہ کرنا بھی توکل ہے اور بہتر ہے. اچھا، لیکن مقام دعا جو ہے وہ اس سے بھی افضل ہے، کیونکہ وہاں انہوں نے دعا نہیں مانگی تھی اور یہاں انہوں نے دعا مانگی. تو ابراہیم علیہ السلام کا اس دوسرے واقعے میں دعا فرمانا اس لیے ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں ترقی کے اوپر ہر قدم آگے سے آگے جا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام. آپ نے فرمایا میرے رب تاکہ وہ نماز قائم رکھیں. میں نے اپنی اولاد کو ناقابل زراعت وادی میں، جہاں کھیتی باڑی ہوتی نہیں ہے، میں نے وہاں ٹھہرایا. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد اس وادی میں تیرے ذکر اور تیری عبادت میں مشغول ہوں، تاکہ تیرے حرم جہاں سے کعبے کو اٹھایا گیا تھا، اس جگہ کے اوپر، وہ جو بیت اللہ جہاں پر آج موجود ہے، یہ نماز قائم کریں. تو ابراہیم علیہ السلام کی ایسی دعا قبول ہوئی کہ آپ وہاں پر جا کر اس علاقے میں دیکھیں. میں نے یہ منظر خود دیکھا ہے کہ ادھر اذان کا پہلا لفظ ہوا اور ادھر لوگ دکانوں کو تالے مارنے شروع کر دیتے ہیں، تالے لگانا شروع کر، اذان ہو گئی چلو پہلے نماز پڑھو، اذان ہو گئی چلو پہلے نماز پڑھو. دوسرا آپ نے فرمایا لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے، مولا کریم لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے. کہ یعنی آپ دیکھیں گے یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا ایسی قبول ہوئی کہ دنیا کا کون سا کونا ہے جہاں سارا سال لاکھوں کروڑوں لوگ اس وادی کی طرف چلتے چلے جا رہے ہیں دنیا کا کہ ہر کونے سے. یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی. ایک تو ان کو نمازی بنا، دیکھ لیں وہ نمازی کیسے ہیں. دوسرا لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل فرما دے. دیکھ لیں کہ لوگ ہر طرف سے بھلے وہ لاہور ہے، بھلے وہ بغداد ہے، وہ جو بھی ہے، وہ امریکہ ہے، وہ افریقہ ہے، ہر جگہ سے دنیا سارا سال مکہ مکرمہ کا سفر کر رہی ہوتی ہے، مکہ مکرمہ کا. اور ان کے دل جون سے اس بیت اللہ کی زیارت کے لیے کھچے چلے آ رہے ہیں. تو اس میں ایمانداروں کے لیے یہ دعا ہے کہ انہیں بیت اللہ کا حج بھی ملے گا آنے سے، وہ جو بھی اس کی وجوہات ہیں. اور وہاں کی رہنے والی اولاد کے لیے بھی دعا ہے کہ جب لوگ ان کی اولاد کی وہاں زیارت کے لیے آئیں گے
تو آنے والوں سے ان کو بھی اس کا فائدہ تو ہوگا نا، جو لوگ زیارت کرنے آئیں گے. تو یہ دین اور دنیا کی تمام برکتیں ادھر کو سمٹ کر آ گئیں مکہ مکرمہ کی طرف جون سے. تو ابراہیم علیہ السلام کی تو دعا قبول ہو گئی. اچھا، اب ان کو تو چھوڑ کر چلے گئے، تو ایک قبیلہ تھا، قبیلہ جرہم. اب وہ جرہم جو ہے، وہ جب ان کا وہاں سے گزر ہوا، انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک پرندہ اڑتا ہوا جا رہا ہے. انہوں نے کہا یہ جو پرندہ اڑتا ہوا جا رہا ہے نا، تو لازماً اس کا مطلب ہے کہ اس علاقے میں کہیں پر پانی آ گیا ہے، ورنہ پرندہ اس علاقے سے اڑتا ہوا نہ جاتا جو ان سے. خیر، جب انہوں نے دیکھا اس پرندے والی سائٹ پر، اس کی طرف کو وہ گئے، انہوں نے دیکھا کہ وہاں تو آب زمزم ہے. تو انہوں نے بی بی ہاجرہ سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یہاں پر رہنے کی اجازت دے دیں. انہوں نے کہا رہنے کی اجازت ضرور ہے، مگر پانی کے اوپر تمہارا حق نہیں ہوگا، اس پانی کے تم مالک نہیں ہو، پانی پر تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا. تو وہ لوگ وہاں پر وہ قبیلہ جرہم جو ہے وہ وہاں پر رہے، اور پھر یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام انہی کے اندر جوان ہوئے، اور انہی لوگوں نے اپنے خاندان میں اسماعیل علیہ السلام کی شادی کر دی جن سی ہے. تو پھر حضرت بی بی ہاجرہ کا وصال ہو گیا، تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی جون سی آپ نے دعا فرمائی تھی. اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ایک تو یہ کہ یہ نماز پر قائم رہیں، دوسرا کیا، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے، اور تیسری دعا انہوں نے کیا کی، ان کو پھلوں سے رزق عطا فرما، ان کو پھلوں سے رزق عطا فرما. اور میں اکثر یہ بات کیا کرتا ہوں کہ جو لوگ اسپیشلی عمرہ یا حج کرنے جاتے ہیں، وہ لوگ جانتے ہیں اس بات کو. حالانکہ سعودیہ کے اندر وہاں پر سوائے کھجور کی اور کوئی چیز ہے ہی نہیں. کھجور ہے، اور وہ بھی ایک اس میں جتنی ہے کھجور ہے. نہ وہاں پر کیلا ہے، نہ وہاں پر سیب ہے، نہ وہاں انگور ہے، نہ وہاں خربوزہ ہے، نہ وہاں تربوز ہے، نہ وہاں آڑو ہے، نہ وہاں خمانی، نہ وہاں یہ جاپانی پھل ہے. وہاں پر کوئی چیز بھی نہیں ہے، کوئی بھی چیز نہیں. مگر عمرہ کرنے والے اور حج کرنے والے جب مکہ مکرمہ جاتی ہیں تو اچھا، پاکستان کے اندر ہر کم و بیش ہر قسم کا فروٹ موجود ہے، مگر ہم نے جو فروٹ وہاں پر دیکھا مکہ مکرمہ کے اندر، ہم نے ساری زندگی وہ فروٹ پاکستان میں نہیں دیکھا. سیب اتنا بڑا، اور ہر ملک کا سیب، خربوزہ ہر ملک کا، خمانی ہر ملک کی، آڑو ہر ملک کا، تربوز کئی طرح کے وہاں میں نے دیکھے. ہمارے پاکستان میں تو ایک دو طرح کے تربوز آتے ہیں، وہاں تو درجنوں طرح کے جن سے تربوز وہ آتے ہیں کہ جیسا مرضی آپ تربوز، جس مرضی کلر، جس مرضی سائز کے اندر آپ تربوز لے لیں. وہاں پر کیلا ہم نے دیکھا، اتنا بڑا کیلا، اتنا بڑا کیلا. میں جب پہلی دفعہ عمرہ کرنے گیا 20-25 سال پہلے، تو میں نے وہ جب کیلے دیکھے، وہ لنگر لٹک رہا تھا ایک جوس والی دکان کے اوپر. تو ایک بندے سے بحث ہو گئی، یعنی گفتگو ہوئی. اس نے کہا کہ یہ آرٹیفیشل ہیں. میں نے بھی کہا یار واقعی یہ آرٹیفیشل لگتے ہیں. مگر جب مجھ سے پوچھا، اس نے کہا نہیں یہ آرٹیفیشل، اتنا بڑا کیلا. تو اس نے کہا یہ آرٹیفیشل نہیں ہے، یہ اصل کیلا. پھر واقعی وہ کیلے جب دوست خرید کر ہوٹل میں لے کر آئے، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام نے، مگر آپ دیکھیں جس ملک کے اندر ہر طرح کا فروٹ ہے، ہم نے زندگی میں ایسا فروٹ پاکستان میں نہیں دیکھا جیسا فروٹ مکہ مکرمہ میں، جہاں پر فروٹ موجود ہی نہیں ہے، ہر طرح کا فروٹ موجود ہے. کیوں؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا ہے، وہ دعا ابراہیم علیہ السلام کی. یہ ان کی دعا ہے کہ چونکہ نبیوں اور ولیوں کی زبانوں سے جو الفاظ نکلتی ہیں، بزرگوں نے فرمایا وہ اپنی جگہ پر پکی موریں ہیں، انہوں نے پورا ہونا ہی ہونا ہے. بہرحال تو آگے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، آیت نمبر 38، ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء. اے ہمارے رب، بے شک تو ان باتوں کو جانتا ہے جن کو ہم چھپاتے ہیں اور جن کو ہم ظاہر کرتے ہیں. چھپانے والی باتوں کو بھی جانتا ہے، ظاہر ہونے والی باتوں کو بھی تو جانتا ہے. یا اللہ تیرے سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں.
کوئی چیز تیرے سے چھپی ہوئی نہیں ہے، کہ تو ہمارے حالات، ہماری ضروریات، ہمارے نقصانات تو جانتا ہے، اور تو ہم پر ہم سے زیادہ رحم فرماتا ہے۔ اسی لیے تیری بارگاہ میں ہمیں دعا کرنے کی حاجت تو نہیں ہے، لیکن ہم تیری بارگاہ اور تیرے حضور میں پھر بھی ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ ہم تیرے آگے اپنی بندگی کا تو اظہار کر سکیں، تیری بندگی کا اظہار کر سکیں، اپنے عاجز ہونے اور اپنے محتاج ہونے کو تو ظاہر کر سکیں کہ مولا کریم ہم تیرے عاجز بندے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی آگے جو اللہ پر کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے، تو ایک قول تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصدیق کے طور پر اللہ نے یہ کلام فرمایا، کہ ابراہیم علیہ السلام کی تصدیق کے لیے اللہ نے یہ کلام فرمایا کہ اللہ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں، اور دوسرا قول یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا ہی کلام ہے کہ جو ہر جگہ میں چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے، اس سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ تو ابراہیم، بہرحال آگے جو ابراہیم علیہ السلام نے آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے بڑھاپے کے باوجود اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے، بے شک میرا رب ضرور دعا سننے والا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور فرزند کی دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی قبول فرمایا تھا، تو آپ نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے بڑھاپے کے باوجود اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام وہ مجھے عطا فرمائے، بے شک میرا رب میری دعا قبول کرنے والا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جس وقت پیدائش ہوئی، اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 99 سال تھی۔ 99 سال کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل عطا فرمائے، آپ کا بیٹا۔ اور جب حضرت اسحاق کی پیدائش ہوئی تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 112 سال تھی۔ 112 سال، 99 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے، اور 112 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے، اسحاق علیہ السلام۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بیٹا جو ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اسی لیے نبیوں نے بیٹوں کے لیے دعا کی ہے۔ بیٹا بہت بڑی نعمت ہے، نبیوں نے بیٹوں کے لیے، مگر بیٹی بہت بڑی رحمت ہے، بہت بڑی رحمت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہی تو آپ ان کی زندگی کے حالات جان سے پڑھتے ہیں۔ صاحبزادگان وہ تو بچپن میں ہی پردہ فرما گئے جان سے، تو بیٹا بہت بڑی نعمت ہے، اور خصوصاً وہ بیٹا تو بہت بڑی نعمت ہے جو نیک بھی ہو، جو پرہیزگار بھی ہو، فرما بردار بھی ہو، اللہ اور اس کے رسول اور دین اسلام کے اوپر چلنے والا بھی ہو، وہ تو بیٹا پھر بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کا بندہ کیا شکر ادا کرے گا۔ مگر بیٹا بہت بڑی نعمت ہے، بیٹیوں سے جیسے کہ لوگ گھبرا جاتے ہیں، وہ گھبرانا ایک مسلمان مومن کی شان ہی نہیں ہے کہ بیٹیوں سے گھبرائے۔ مثلا ایک حدیث آپ سن لیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی بیٹی ہو پھر نہ تو وہ اسے زندہ دفن کرے اور نہ اپنی بیٹی کو ذلیل کرے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت لوگ اپنی بیٹیوں کو دفن کر دیتے تھے، زندہ دفن کر دیتے تھے اور ذلیل کرتے تھے۔ میں نے وہ حدیث بھی آپ لوگوں کو سنائی ہے، اتنا ذلیل کرتے تھے کہ میں کیا الفاظ بولوں، کہ ایسے تو کوئی کسی ایسی نوجوان کہیں ایسی ذلت نہیں تھی، اتنا ذلیل کرتے تھے۔
تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس شخص کی بیٹی ہو پھر نہ تو وہ شخص اگر اسے زندہ دفن نہ کرے، اپنی بیٹی کو دفن نہ کرے، اپنی بیٹی کو ذلیل نہ کرے، اور نہ اس کو اپنے بیٹے کو، نہ اس پر اپنے بیٹے کو ترجیح دے کہ اپنی بیٹی کے اوپر اپنے بیٹے کو ترجیح دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 چیزیں فرمائیں۔ حضور نے فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہم نے سمجھ لی کہ یہ جو پچھلی جو آخری آیت میں نے آپ کے سامنے بیان کی، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام، کہ وہ 99 سال اور وہ 112 سال کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیے گئے، کہ بیٹا ایک بہت بڑی نعمت ہے، مگر وہ بیٹا جو پھر بڑا نیک، پرہیزگار اور دین کے راستے کے اوپر فرما بردار چلنے والا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کے وجود میں، یہ تو وہ نعمت ہے جو نعمت دنیا میں بڑی بڑی نایاب نعمت ہے جون سے یہ، مگر بیٹیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ بھلے جو بیٹوں کے متعلق نبیوں نے دعائیں کی ہیں، تو حضور نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس شخص نے اپنی بیٹی کو دفن نہیں کیا، جس شخص نے اپنی بیٹی کو دفن نہیں کیا، جس شخص نے اپنی بیٹی کو ذلیل نہیں کیا، جس شخص نے اپنی بیٹی کے اوپر اپنے بیٹے کو ترجیح نہیں دی، یہ بھی ایک ذلیل کرنے کا طریقہ ہی ہے نا، خراب کرنے کا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ایسے شخص کو جنت میں داخل کرے گا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔